مصطفیٰ کی بڑی عنایت ہے، غوث و احمد رضا کی برکت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے۔ آپ کو آگ کی پوجا کرنے والے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جس نے رمضان کا احترام کیا تو اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ بخارا میں ایک آگ پوجنے والا رہتا تھا، مجوسی جس کو کہتے ہیں، آتش پرست بھی کہتے ہیں۔ رمضان شریف میں ایک بار وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ اس آتش پرست نے دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک چانٹا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابو آپ بھی تو رمضان میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ بولا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت اور مرنے کے بعد جنت سے نواز دیا۔ رحمت حق بہانہ میں جوئے، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو رمضان شریف کا احترام کرنا یہ کتنا اہم ہے۔ اب جو رمضان شریف کو گانے بجاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تو سارا سال یہ جھوٹ اور دھوکوں میں مبتلا تھے، وہ اس کام کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ رمضان کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ تو سارا ہی سال گناہ ہی ہے، لیکن رمضان میں اس گناہ کی شدت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی توبہ کی جائے رمضان میں، تو کہ آئندہ کبھی بھی یہ بندہ گناہ کی طرف نہ پھٹکے۔ کہ رمضان مبارک میں اگر بخشش نہ ہوئی، مغفرت نہ ہوئی، تو پھر کب ہوگی؟ اور اگر رمضان شریف میں گناہ معاف نہیں ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اللہ پاک کی رحمتیں چما چم برس رہی ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ان رحمتوں کو لوٹنے کی طرف بڑھتے نہیں، غفلت کر جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، دھڑا دھڑ مغفرتیں ہو رہی ہیں، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، جنت الاٹ کی جا رہی ہے، اور جہنم سے آزادی مل رہی ہے۔ اس مہینے میں خاص کر یہ خیال رکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہنا، اور استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی جناب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا ہے، کہ یہ مغفرت کا مہینہ، توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اللہ پاک سے جنت مانگنا ہے۔ ایک اس کی یہ بھی اگر یاد کریں نا، اللہم ادخلنا الجنہ، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ سے جنت مانگتا ہے۔ جنت اللہ پاک کی جناب میں عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت دے دے، اور جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ غالباً ایک روایت میں یہ 3 مرتبہ جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ تو خیر، تو اگر یہ یاد کر لینا، اللہم ادخلنا الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یہ 3 مرتبہ کہہ لیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں تجھ سے آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کا نام نار ہے، تو یوں مطلب جہنم سے بھی پناہ مانگنا ہوا۔ تو اس طرح کم از کم 3 مرتبہ جب جب مانگے، موقع ملے، نماز کے بعد عرض کر دیں اللہ کی جناب میں۔ تو اس طرح انشاءاللہ، اور رمضان شریف میں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یہ جو چیزیں میں نے بتائی نا، اگر یہ ہم پڑھتے رہے نا تو بیڑا پار ہو جائے، ہمارے نیارے ہو جائیں، اور مطلب ہمارا نام اعمال نیکیوں سے بھر جائے، گناہوں کا نام و نشان اللہ کی رحمت سے مٹ جائے۔